میں نے جب پانی کی بوتلوں کے کاروبار کے بارے میں پہلی بار سوچا تو یہ کوئی بڑا خواب نہیں تھا، بلکہ ایک مجبوری تھی۔ نوکری کی تلاش میں کئی مہینے گزر چکے تھے، گھر کا خرچ بڑھ رہا تھا اور والد کی خاموش نگاہیں مجھے ہر دن یہ احساس دلاتی تھی کہ اب کچھ کرنا ہوا۔ میرے اندر مگر ایک مستقل خوف بیٹھا ہوا تھا۔ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ کاروبار نقصان دیتا ہے، لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور آخر میں آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ یہی خوف میرے اندر ایک زخم کی طرح تھا جو مجھے آگے بڑھنے سے روکتا تھا، مگر حالات نے مجھے دیوار سے لگا دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے ناکامی کیوں نہ ہو مگر اپنی کوشش ضرور کروں گا۔ پہلا قدم سب سے مشکل تھا۔ میرے پاس سرمایہ نہ ہونے کے برابر تھا، کچھ جمع پونجی، تھوڑا ادھار اور ایک چھوٹی سی دکان جو شہر کے ایک عام سے علاقے میں کرائے پر ملی۔ نہ وہ جگہ کمرشل تھی اور نہ وہاں رش تھا، مگر یہی میری استطاعت تھی۔ دکان خالی تھی، دیواریں میلی، فرش ٹوٹا ہوا۔ میں نے خود صفائی کی کیونکہ مزدور رکھنے کے پیسے نہیں تھے۔ اسی دن مجھے احساس ہوا کہ کاروبار صرف پیسے سے نہیں بلکہ خود کو جھکانے سے شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر میری سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ RO پلانٹ کیسے لگتا ہے، بوتلیں کہاں سے آتی ہیں، گاہک کیسے بنتے ہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اگلا قدم پانی بیچنے والے سامان کی تلاش میں تھا۔ میں نے دن بازاروں میں گزارے، کراچی کی بولٹن مارکیٹ، اورلی مارکیٹ، لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ اور اکبری مارکیٹ کے بارے میں سن رکھا تھا، مگر وہاں جانا میرے لیے خوفناک تجربہ تھا۔ بڑے تاجر، تیز زبان، سخت سودے بازی اور میں ایک سادہ سا آدمی۔ کئی بار مجھے قیمتیں بہت زیادہ بتائی گئیں، کئی بار مذاق بنا۔ یہاں میری کمزوری بے اعتمادی تھی۔ میں ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور یہی چیز مجھے صحیح فیصلے سے روکتی رہی۔ مگر آہستہ آہستہ میں نے سیکھا کہ سوال کرنا کمزوری نہیں، سیکھنے کا راستہ ہے۔ جب RO پلانٹ لگا تو مجھے لگا کہ کام شروع ہو گیا، مگر اصل امتحان تب آیا جب پہلا گاہک آیا۔ میں نے پانی دیا مگر اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے پریشان کر دیا۔ مجھے لگا شاید پانی اتنا صاف نہیں، شاید بوتل اچھی نہیں۔ میں پوری رات سو نہ سکا۔ یہی میرا اندرونی خوف تھا، ناکامی ہونے کا خوف۔ اگلے دن میں نے خود پانی کا ٹیسٹ کروایا، فلٹر بدلوائے اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یا میں نے پہلا بڑا سبق سیکھا کہ پانی کا کاروبار صرف فروخت نہیں، اعتماد کا نام ہے۔ شروع کے کئی دن بہت سخت تھے۔ روزانہ بمشکل چند بوتلیں فروخت ہوتی، گھر سے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ والد کہتے کہ نوکری کر لو، والدہ کہتی کہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں۔ میں غصے میں آ جاتا، خود کو الگ تھلگ کر لیتا۔ یہی غصہ کئی بار مجھے غلط فیصلوں کی طرف لے گیا۔ ایک دن میں نے بغیر حساب کے سستا سامان خرید لیا جو بعد میں نقصان کا سبب بنا۔ اس تجربے نے مجھے سکھایا کہ جذبات میں لیا گیا فیصلہ کاروبار میں زہر ہوتا ہے۔ پھر میں نے سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ہر رات میں موبائل پر بزنس ویڈیوز دیکھتا، دوسرے واٹر پلانٹس کا مشاہدہ کرتا، گاہکوں سے بات کرتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ کس علاقے میں کس سائز کی بوتلیں چلتی ہیں، کہاں 19 لیٹر کین بہتر ہے اور کہاں چھوٹی بوتلیں۔ میں نے آف لائن مارکیٹ میں پہلے محلے کے سکول، چھوٹے دفتر اور دکانوں کو ٹارگٹ کیا، خود جا کر بات کی۔ کئی بار انکار سنا مگر ہمت نہ ہاری۔ یہاں میں نے سیکھا کہ انکار انسان کی قدر کم نہیں کرتا بلکہ اسے مضبوط بناتا ہے۔ آہستہ آہستہ فروخت بہتر ہونے لگی، مگر میں جانتا تھا کہ صرف آف لائن پر رکنا محدود سوچ ہے۔ آن لائن دنیا میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ لوگ فراڈ کریں گے، پیسے نہیں دیں گے یا برے ریویوز دیں گے۔ یہ میرا پرانا خوف تھا، لوگوں پر اعتماد نہ کرنے کا۔ مگر میں نے واٹس ایپ بزنس کیا، فیس بک پیج بنایا اور گوگل میپس پر اپنی لوکیشن ڈالی۔ شروع میں آرڈر کم تھے مگر جیسے جیسے ریویوز آئے اعتماد بڑھتا گیا۔ ایک دن ایک ریویو نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ کسی نے لکھا وقت پر ڈیلیوری اور صاف پانی۔ یہ میرے لیے سرمایہ سے بڑھ کر تھا۔ مجھے پہلی بار لگا کہ صحیح سمت میں جا رہا ہوں۔ اسی مرحلے پر میں نے سیکھا کہ آن لائن بزنس میں وقت اور رویہ سب سے بڑی مارکیٹنگ ہے۔ ایک سال کے اندر اندر میرا کام مستحکم ہو گیا مگر میں مطمئن نہیں تھا۔ اندر کہیں ایک خوف تھا کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تو۔ اسی خوف نے مجھے اگلا قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ میں نے بوتلوں اور کیپس کے امپورٹ ایکسپورٹ کے بارے میں سیکھنا شروع کیا۔ چین اور ملائیشیا کی مارکیٹس، علی بابا، کسٹمز، شپنگ، سب کچھ نیا اور ڈرانے والا تھا۔ میں نے سیکھا کہ نقصان بھی فیض ہے جو تجربہ سکھاتا ہے۔ پہلے امپورٹ میں مجھے نقصان ہوا مگر میں ٹوٹا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سمجھ لیا کہ کس وقت کس کو بیچنا ہے۔ گرمیوں میں طلب بڑھتی ہے، رمضان میں استعمال مختلف ہوتا ہے، سکولوں میں سیشن بدلنے سے آرڈر بدلتے ہیں،
میں نے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا سیکھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں میں نے محسوس کیا کہ کامیابی قسمت نہیں، مسلسل سیکھنے کا نام ہے۔ آج جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی کمزوریاں صاف نظر آتی ہیں، خوف، غصہ، بے اعتمادی اور تجربے کی کمی، مگر یہی کمزوریاں میری طاقت بنی کیونکہ میں نے ان کا سامنا کیا۔ میں نے جانا کہ کاروبار صرف پیسے سے نہیں بلکہ کردار سے چلتا ہے۔ اگر انسان گر کر اٹھنا سیکھ لے تو کوئی مارکیٹ، کوئی مقابلہ اسے روک نہیں سکتا۔ میں جب پہلی بار یہ لفظ بول رہا تھا کہ میں پانی ایکسپورٹ کروں گا تو خود مجھے اپنی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی دکان سے شروع ہوا آدمی تھا جو روزانہ کیش گنتا تھا کہ آج کتنی بوتلیں نکلی، مگر اندر کہیں ایک بات کھٹک رہی تھی، کیا میں ساری زندگی صرف محلے تک محدود رہوں گا؟ یہی سوال مجھے ایکسپورٹ کی طرف لے گیا۔ ایک دن میری دکان پر ایک آدمی آیا جو دبئی میں رہتا تھا۔ اس نے پانی پیا، تعریف کی اور جاتے جاتے بس اتنا کہا کہ اگر تم یہی کوالٹی دبئی بھیج دو تو ہاتھوں ہاتھ بکے گی۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ دماغ میں سوالوں کا طوفان تھا۔ پانی ایکسپورٹ؟ کیا میں پاگل ہوں؟ میں تو ابھی لوکل مارکیٹ میں پوری طرح سیٹ بھی نہیں ہوں۔ مگر وہ جملہ میرے اندر بیٹھ گیا۔ اگلے کئی دن میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، دل میں ڈر تھا کہ لوگ ہنسیں گے۔ ایک رات میں نے موبائل اٹھایا اور سرچ کیا پاکستان واٹر ایکسپورٹ پروسیس۔ جتنا پڑھتا گیا اتنا ہی خوف بڑھتا گیا۔ فوڈ اتھارٹی، لیب ٹیسٹ، کسٹمز، HS کوڈ، PSW، مجھے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ اسی رات میں نے پہلا فیصلہ کیا، اگر ڈرنا ہی ہے تو سیکھتے ہوئے ڈروں گا۔ میں نے وہیں سے کام شروع کیا، پلانٹ اپ گریڈ کیا، فلٹرز بدلوائے، پورا پروسیس لکھ رکھا۔ پھر PCSIR لیب سے پانی کا ٹیسٹ کروایا۔ رپورٹ آنے میں دن لگے اور وہ دن میری زندگی کی سب سے بے چین دن تھے۔ جب رپورٹ آئی اس پر WHO سٹینڈرز کے مطابق لکھا تھا تو مجھے پہلی بار لگا شاید میں اس قابل ہوں۔ اگلا قدم سب سے خوفناک تھا، حکومتی نظام۔ میں نے FBR اور NTN بنایا، بینک میں بزنس اکاؤنٹ کھلوایا اور چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ لی۔ ہر دفتر میں الگ زبان، الگ مزاج، الگ رویہ۔ کئی بار دل کیا سب چھوڑ دوں، اندر ایک پرانا زخم جاگتا تھا، یہ سب بڑے لوگوں کا کام ہے، تم کہاں پھنس گئے ہو؟ مگر اب میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ اصل ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب میں نے پاکستان سنگل ونڈو PSW پر رجسٹریشن کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے پہلی بار لگا کہ میں واقعی ایکسپورٹر بننے جا رہا ہوں۔ میں نے HS کوڈ سیکھا، 2201 اور اس کے ذیلی کوڈ۔ مجھے پتا چلا کہ اگر میں نے غلط کوڈ لگایا تو میرا کنٹینر بندرگاہ پر ہی رک جائے گا۔ اس دن میں نے سمجھا کہ ایکسپورٹ میں لا علمی سب سے مہنگی چیز ہے۔ اب مسئلہ تھا کہ خریدار۔ میں نے خود کوئی غیر ملکی مارکیٹ نہیں دیکھی تھی۔ میں نے واٹس ایپ، فیس بک اور LinkedIn پر پاکستانی ڈائسپورا کو ٹارگٹ کیا۔ کئی پیغامات کا کوئی جواب نہیں آیا، کچھ نے مذاق سمجھا، مگر پھر ایک دن دبئی سے جواب آیا، سیمپل بھیجو پھر بات کریں گے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خواب حقیقت کے قریب ہے۔